جناب آپ نے تو پوری وہابیت کو گھاڑ پھینکا ہے، اب دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ اہل الحدیث کا ایک داعی، ایک شیخ عالم تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے. اتنا شیر ہے تو پتر دروازہ کھولنا سی. یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے. الحمدللہ ہمیں کوئی بھی حدیث نہیں چبھتی. مرزا ایسی ہی فضول باتوں سے اپنی گستاخانہ مجلسوں کو رونق دیتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا. خواب و خیالوں کی دنیا میں مرزا صاحب ساری دنیا فتح کر چکے، اور اسی خواب میں سمجھی بات بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے نے ساری وہابیت اکھاڑ کر رکھ دی، کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے. چشم بدور ایسے بتا رہے ہیں جیسے سارے علماء اہل الحدیث اس کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے ہوں. تو دیکھیے مرزا صاحب اپنے پیشگی پروپیگنڈے کے بعد کون سی حدیث سنا رہے ہیں. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کے آ رہے تھے اور حضرت عمار نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اتنے بڑے بڑے پتھر، پہاڑی جو پتھر ہیں 50+ ایج میں، اور حضور کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وَيْحَ عمار، افسوس اے عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اسے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ، یدعوہم الی الجنہ، یہ دونوں الفاظ ہیں، یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، جبکہ وہ جو جماعت ہے وہ اسے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ ہے ان کے گلے کا پھندا یہ حدیث، اور یہ حدیث متواتر ہے. ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی جو ان کے عجم میں سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں، جس طرح عرب میں شیخ البانی ہے، شیخ البانی بھی اسے حدیث متواتر کہتے ہیں. مرزا صاحب بڑے بڑے پتھر نہیں، اینٹیں لا رہے تھے، لیبینا اینٹ کو کہتے ہیں، وہ 2 لا رہے تھے. آپ نے ویسے ہی سائز بڑا کر دیا. کوئی آیت یا صحیح اور ثابت شدہ حدیث ہمیں نہ چوتی ہے نہ ہی ہمارے گلے کا پھندا ہے. اس حدیث سے روافض تو صاف اور اعلانیہ طور پر یہ باطل نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، ان کی جماعت نعوذ باللہ جہنم کی طرف دعوت دینے والی جہنمی اور کافر تھی. ہمارے علم کے مطابق مرزا صاحب نے ابھی تک ایسا تو نہیں کہا، لیکن اس حوالے سے ان کی باتیں بڑی خطرناک ہیں. آپ اسی کلپ پہ غور کر لیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث اہل الحدیث کے گلے کا پھندا ہے. اہل الحدیث اس کو چھپاتے پھرتے ہیں، اسے مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بخاری اور مسلم سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. دوسرا گروہ تو قاتلین عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر رہا تھا. اس میں زیادتی والی کیا بات ہے؟ جب معاملہ واضح نہیں تھا تو پھر وہ لڑتے کیسے؟ بس ہوں تسی کیا کرا کرو، ایک وڈی بوتل رکھو، ایک چپساں دا پیکٹ، انجوائے کرو جی. شیخ البانی نے پورا چیپٹر سلسلہ حدیث سیاح میں حدیث حوض کے اوپر، اور انہوں نے صفوں کے صفحے کالے کر دیے ہیں. ان کے میں نے کمنٹس نقل کیے ہیں اپنے پمفلٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں، تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو. یہ ماننا پڑے گا کہ جب 2 گروہ لڑے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تو رسپانسبلٹی تو فکس کرنی پڑے گی نا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پہ تھے. انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے، مخالفین جو تھے، جو صحابہ کی جماعت ہے، ہم انہیں اجتہادی خطا پہ کہتے ہیں، لیکن وہ حق پہ نہیں تھے. وہ تو اہل سنت نے ایک اجتہادی خطا والا، وہ بھی آپ چھوڑ دیں یار، کیا وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے. حدیث میں الفاظ ہیں اگر حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے 2 اجر ملیں گے، غلط کرے تو 1. یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل، صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی 1 اجر پا لیتے. آپ صحیح لڑیں گے تو 2 اجر. مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ، باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر، حاکم وقت اجتہاد کرے. باقی کے اجتہاد کے اوپر تو کہیں پہ بھی بشارت نہیں ہے، خام خائی. اسی لیے تو بدر الدین عینی جو حنفیوں کے امام ہیں، عمدۃ القاری میں انہوں نے اسی کانٹیکس میں ہی تو حدیث عمار کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو جو ہے وہ 1 اجر ملے گا، حضرت علی کو 2. کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے، چاہے جائے کہ انہیں 1 اجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو؟ یہ بدر الدین عینی لکھ رہا ہے. 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا. ہاں، یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا. میری بیوی کا کیا حال ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے. اور کئی ایک احادیث ہیں، اس میں تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ ان قریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا. ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، جس کا میں نے صاف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا. حضور نے فرمایا لیکن نہیں، تو ظالم نہیں، لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا. تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت، بلکہ جب وہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے نہیں لفظ دکھائیں، واہ واہ، لفظ دکھائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبد القادر جیلانی سے نہیں مانتے.
इय्याका नस्तईन में से ये दिखाएं, मामू पार्टी। अब सारी फिक्र खत्म, सारी अकल खत्म। और फिर हजरत अली ने उन्हें रुखसत किया मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ, उनके भाई के साथ, इज्जत के साथ घर तक पहुंचाया और कहा तू आज भी मेरी मां है, लेकिन ये जो कुछ हुआ, वो फिर पूरी जिंदगी रोती थी। ऐमी तो नहीं, अम्मार इब्न यासिर ने फरमा दिया था सही बुखारी में कि ऐ लोगों, आयशा बसरा से रवाना हो चुकी हैं, वो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी हैं, मर्तबा नहीं कम होने दिया, लेकिन अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की इताअत करते हो, क्योंकि अली की इताअत अल्लाह की इताअत है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अब देख ले, यानी हजरत अम्मार ने ये नहीं कहा अली वर्सेस आयशा, तलहा व जुबैर, अल्लाह वर्सेस, लेकिन इज्जत नहीं कम की, कहा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, ये तुम्हारे पे आजमाइश आ पड़ी है। सलफ का फार्म लो, जी अम्मार इब्न यासिर का फार्म ले लो। और लो, सुनन कुबरा बैहकी में मौजूद है, अम्मार इब्न यासिर कहते हैं अहले सिफीन को, मुआविया की पार्टी को, अहले शाम को ये ना कहो कि ये काफिर हो गए, ये कहो ये फासिक और जालिम है। जालिम का लफ्ज मौजूद है, दिखाओ जी, लो देख लो। और दिखाइए, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है ऊपर तले, जब हजरत जुबैर आए और हजरत अली ने उन्हें हदीस याद करवाई। जुबैर याद है ना, हुजूर ने कहा था एक दिन तू अली के खिलाफ तलवार उठाएगा और तू उस वक्त जालिम होगा। तो हजरत जुबैर एड़ी लगा के जंग छोड़ के पीछे चले गए। उनका मैं भूल गया था। जालिम के अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन वो एक खबीस था, हजरत अली की फौज में खारजी, उसने जाके उन्हें शहीद किया। और जब खबर सुनाने आया तो हजरत अली ने फरमाया मुस्नद अहमद और मुस्तदरक हाकिम में कि सफिया के बेटे के कातिल को, इब्ने जुर्मूज को जहन्नम की बिशारत सुना दो मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि हर नबी का कोई ना कोई साथी होता है और मेरा साथी जुबैर बिन अवाम है। हर नबी के साथ हवारी होते हैं और मेरा हवारी जुबैर है। ये हजरत अली उसके कातिल को जहन्नम की बिशारत सुना रहे हैं, इस निस्बत की वजह से कि वो रसूलुल्लाह के साथी थे, इसीलिए उन्हें भी तौफीक हुई है। हजरत तलहा भी जंग छोड़ गए। हाकिम में मौजूद है, मरवान को जब पता चला हजरत तलहा भी जंग छोड़ रहे हैं, उसने पीछे से घुटने में तीर मारा या नेजा मारा और वो शहीद हो गए। ऐमी तो नहीं फिर मौला अली ने फरमाया कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, फज़ाइल सहाबा में, कि ये जो सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 47 है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अहले ईमान के दिलों से एक दूसरे के खिलाफ कुदूरत निकाल देगा और वो तख्तों पे आमने सामने बैठे हुए होंगे। ये मेरे उस्मान बिन अफ़ान, तलहा और जुबैर के बारे में है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में पहुंचाएगा और एक दूसरे के बारे में अगर कोई मैल आ गया, गिल तो निकाल देगा। लेकिन मामू को नहीं माफ किया, उन पे कुनूत नाज़िला पड़ी मौला अली ने, अल्लाहुम्मा अलैका बि मुआविया व अशियाही, अल्लाह मुआविया और उसके शिया को बर्बाद कर, अमर बिन आस उसके शिया को बर्बाद कर, अबा सलमी और उसके शिया को बर्बाद कर। और यहां तक फरमाया कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि मेरे मुखालफीन जो अहले शाम है, मकतूलीन सिफीन, ये भी जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह इन्हें माफ करेगा। और फिर मुकदमा मेरे और मुआविया के दरमियान अल्लाह की बारगाह में तय होगा। ये मुकदमा भी तय होना है, ये दुनिया में तय करके बैठे में आया ना दाढ़ थले। गजब बेइज्जती है।